بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی 152 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، میدان جنگ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک دہشتناک مثال قائم رکھی ہوئی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے، اس کے لیے اب بھاگنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد بن ولید کو دے دی۔ وردان نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد وہاں رکے نہیں، حضرت خالد بن ولید وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار میں حلہ بولنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ، جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار کبکلار کمان کارا تھا۔ رومی جم کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود حضرت خالد بن ولید سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑ نہیں رہے تھے، بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مارکے میں وہ مسلمان سالاروں کو دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہی ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر تہ در تہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ سوچ کر اتنا شدت حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موزوں موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھی۔ رومیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں ہے۔ البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے لڑ بھی رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے 4000 نفری کے محفوظہ کو، جس کی سالار یزید بن ابی سفیان تھے، دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ یہ 4000 مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بےتاب کے نعرے لگاتے اور بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ حکم ملتے ہی وہ رکے نہیں، سیلاب کی طرح گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے اندر تک چلے گئے۔ مجاہدین کے سالار رومیوں کے سالار کبکلار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وہ وردان کا قائم مقام تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس کے دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ مورخ طبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو کبکلار مل گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا۔ اس نے اپنے سر پر اس طرح کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کے محافظوں نے دبی دلی سے مقابلہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے سپہ سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتہ چلا تھا کہ یہ ہے کبکلار۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں نے خیال ظاہر کیا کہ کبکلار نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا۔ مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم، ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا۔ رومیوں، تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرکل کو بلاؤ۔ رومیوں، تمہاری صلیبیں اور جھنڈے کہاں ہیں؟ مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ مجاہدین کے پاس ایمان کی قوت تھی، وہ جادو کی طرح رومیوں پر غالب آ گئے۔ رومی بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کچھ غزوہ
غزہ اور بعض یافا کی طرف رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں کے لیے حضرت خالد بن ولید نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کرے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑے۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا، رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا، شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک دینار پیش کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں سے خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد! خالد رضی اللہ تعالیٰ اسے گلے لگا کر بولے، تو نے میری فتح آسان کر دیا۔ بندوں کا شکریہ ادا کرنا بھی اعلی اخلاق کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا۔ جو میں تجھے دوں کہاں ہے؟ تیرے بیوی بچے؟ کسی نے اس پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تک تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز کیسے روم تک نہیں پہنچے گا؟ خالد بن ولید نے کہا، اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی تھی، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے، مدینہ فتح و مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید نے امیر المومنین کو بھی یہی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گردنواہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان حضرت خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کے سیاہ کالی گھٹا چھائی ہو گئی تھی۔ رومی کے شہنشاہ ہرکل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھی۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے کر جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا، ہرکل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرکل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے۔ اسے کانپتی آواز میں جواب ملا اور وہ قبل قرار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرکل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ وہ مارا گیا یا شدید زخمی ہو گیا۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہنشاہ ہرکل کو بتایا گیا کہ دمشق کی طرف اس نے ہڑ بڑھا کر کہا، نہیں، میں انہیں دمشق تک پہنچنے نہیں دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، تم آ، دمشق کا سالار تم ہے۔ ہرکل تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی دوسرے ہاتھ کے مکے مار رہا تھا۔ اس کے شامدی درباریوں، خاص خادموں
اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ پریشانی یا سیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی، اشتعال انگیز، اور اسے ہرکل کے سامنے گئی ہرکل بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا، شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرکل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے پر جا کر گری اور شراب شراب شراب۔ ہرکل نے غصے سے کہا، تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ تم نے نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو۔ کہا کہ گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس وقت بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھیں اور یہی موقع تھا اس وقت۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرکل نے جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا، وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظام کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے تھے وہاں سے جانے کے لیے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اسی جگہ پہ روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے لائیں گے اسی وقت انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔